أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام اور ان 10 دنوں کی خصوصیت فضیلت کے بارے میں ہماری یہ سیریز جاری و ساری ہے اللہ کے حکم سے۔ اور ابھی خاص طور پر آج ہم ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا ذکر کریں گے کہ دین میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ بہت سی باتیں دیکھیے کہ ہم اپنی پچھلی کلاسوں میں جان چکے ہیں، لیکن ہم سب کی بار بار یہ یاد دہانی ہو رہی ہے اور ہمارے ایمان کی تازگی ہو رہی ہے، اور ہم اس وقت سے بہترین کیسے فائدہ اٹھائیں یہ ہماری تیاری بھی ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں، ہم سب کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے مخلوق کے درمیان بھی فرق رکھا ہے نا، کہ بعض کو بعض کے مقابلے میں درجات میں بلندی عطا کی ہے، اور بعض دنوں کو بعض دنوں کے مقابلے میں اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کو دنیا کے تمام دنوں پر فضیلت دی گئی ہے، تمام دنوں میں سے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو سب سے زیادہ افضل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کے جو دن ہوتے ہیں نا، جیسے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ، اس میں جمعے کے دن کی اہمیت کو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہم جمعے کے دن کی اہمیت پر بھی بات کرتے ہیں کہ بہترین دن ہوتا ہے کہ جن دنوں پر سورج طلوع ہو، اور راتوں میں جب بات ہوتی ہے تو رمضان کی آخری راتوں میں سے افضل رات لیلۃ القدر کو قرار دیا گیا، یعنی تمام میں سے افضل چن چن کر بتائے گئے ہیں۔ تو دنوں میں سے یہ دن افضل جو ہیں یہ افضل ترین دن ہیں، پھر ان دنوں میں سے بھی آگے بتایا گیا راتوں میں سے بھی۔ تو ان خاص موقعوں کی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت کیوں ہے تو ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ کی رحمت پانے کا عظیم موقع ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی کے دنوں کی جو روٹین کی ہماری ایک عادت ہے اس سے ہم ہٹیں، اور پھر کوئی خاص وقت اور خاص دن جب آتا ہے تو پھر جب ہم شعوری طور پر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، خاص طریقے سے محنت کرتے ہیں تو بہت زیادہ اجر پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عطیہ ہے، خاص انعام ہے، خاص یہ دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تحفہ ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری کمی کوتاہی جو بھی ہماری کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے، ان چیزوں سے ہم محروم نہ رہیں۔ ہم ان جو چیزیں ہماری غلط ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اعمال نامہ خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار لوٹ لوٹ کے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ آؤ اب بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تو ان دنوں میں یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں لائے، ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے اور خوب محنت کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ دین جو ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور یہ جو تحفہ ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے پہلے رمضان گزرا، اب اس میں کیا حق ادا ہوا یا کیا نہیں، پھر شوال کے روزے آئے، پھر ذیقعد کا مہینہ جو حرمت والا ہے، کیا ہم نے کتنی عبادات کر لی کتنی نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خاص موقع دے دیا، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن کہ پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ دن دنیا کے تمام دنوں میں سے بہترین دن ہے، اور مطلقاً حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں کہ جس میں نیک عمل، کوئی نیک عمل اللہ کو ان سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لے کے نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ آئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حضرت مصعب بن عمیر تھے، یہ بات ان کے اوپر بڑی فٹ آتی ہے، کیونکہ وہ جو تھے نا وہ بہت ہی کسی امیر کبیر گھرانے کے لڑکے تھے، بندے تھے، بہت ہی عالیشان زندگی گزار رہے تھے، ہر روز کوئی نیا جوڑا پہن کے تو وہ مکے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے راستے پر آئے تو پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں آ کر ہجرت کی، مدینہ چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی چلے گئے، اپنا گھر بار وطن رشتہ دار احباب وہ سب کچھ جو عیش و آرام تھے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے فضا ہموار کی، لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو قرآن پڑھایا، اور پھر وہ شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے تو ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ ان کو پراپر ایک کفن دیا جاتا، اگر سر ڈھکتے تو پیر خالی، پیر ڈھکتے تو سر خالی تھا، یہ حال تھا۔ تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی قربانی کیسی، کتنی زبردست قربانی تھی۔ تو دین کے راستے مشکلات تو آتی ہیں نا، تو ہم
یہ دیکھیں کہ جو لوگ قربانیاں دے گئے ہیں وہ کس درجے کی قربانیاں دے گئے ہیں، کس درجے پہ انہوں نے جا کر قربانیاں دی ہیں. تو ایسا کرنا تو پھر عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا. لیکن اگر اس جیسا عمل کوئی کرے تو اس جیسا عمل کرے تو پھر افضل ہوگا. نبی کریم نے فرمایا لیکن اس کے علاوہ اگر اس جیسا عمل کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو افضل ہوگا ہی ہوگا. لیکن اگر اس کے بعد جتنے بھی اعمال انسان سال بھر کرتا ہے، وہ ان سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہیں جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہر عمل ان تمام افضل، یہ دن اتنے اہم ہیں کہ اتنے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل عمل ہوگا جو ان دنوں میں کیا جائے گا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحج میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں. اسی طرح یہ کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے، یعنی افضل بھی کہا گیا، ازکا عمل بھی کہا گیا. صحیح ترغیب کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے. لہٰذا تیار رہیں، تیار ہو جائیں، کمر کس لیں اپنی، دن آ چکے ہیں، اب چاند ہونے والا ہے. اب یہ کہ کیونکہ جس کام کو کرنے کے لیے انسان پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے نا تو پھر وہ جب موقع آتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر موقع پر ہی تیاری شروع کر دو تو پھر وہ بات نہیں رہتی نا. تو پلاننگ کر لیں، اجر و ثواب سے محروم نہیں رہنا ہے، اس سے پورا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ان دنوں میں فرائض بھی پورے کرنے، نوافل بھی، دونوں کا اجر عام دنوں کی نسبت، باقی دنوں کی نسبت فرائض جو ہے وہ بھی ان کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور نوافل کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. تو خصوصی توجہ دینی ہے. ابن عباس کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے. تو لوگوں نے عرض کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا، لے کے نکلا، پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، واپس لے کر نہیں لوٹا. سوائے اس کے ہر عمل اس عشرے میں کیے ہوئے ہر عمل اس عشرے میں جو ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگا. تو پھر فرض ہو یا نفل سبھی کی طرف توجہ دینی ہے. فرائض کو بھی پورا ادا کرنا ہے، نفل سنت سب چیز کا خیال رکھنا ہے. تو ان دنوں میں پڑھی جانے والی نمازیں، نفل نمازیں بھی عام دنوں میں پڑھی جانے والی نمازوں سے فرضوں میں فرض اور نوافل میں نوافل زیادہ افضل ہوں گے. اسی طرح روزہ بھی ہے، اس عشرے کے اندر آپ نے روزہ رکھنا ہے، قرآن کی قرات کرنی ہے، ذکر کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی ہے، رونا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، بیماروں کی تیمارداری کرنی ہے، جنازوں میں شرکت کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے. اور وہ سارے نیک اعمال کے جن کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، خلق خدا کو پہنچتا ہے، کسی بھی طرح جو ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ سارے کام اس میں شامل ہیں کہ وہ سب آپ کریں. اور آپ جانتے ہیں پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا کہ میری مسجد میں اگر 1 ماہ سے زیادہ اعتکاف کروں، 1 ماہ کے برابر اعتکاف کروں مسجد نبوی میں، تو اس سے زیادہ اجر و ثواب ہوگا کہ ایک مومن دوسرے کا کام کروا دے. تو رمضان آپ دیکھیے کہ مہینوں میں افضل مہینہ ہے، لیکن رمضان اور عشرہ ذی الحج کا اگر موازنہ کیا جائے تو رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دن، یہ نوٹ کر لیں، رمضانوں کے دنوں سے بھی ذی الحجہ کے دن افضل ہیں. عام طور پر رمضان میں تو ایک عبادت کا ماحول بنا ہوتا ہے نا، مل جل کر لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو عبادت کرنا آسان ہوتی ہے اور سبھی نیک کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں، مسجدوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے. لیکن عشرہ ذی الحج میں یہ بات نہیں ہوتی، تو لوگوں کو اس کی فضیلت نہیں پتہ نا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. لوگ اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا بھی لوگوں کو اسی لیے مشکل لگتا ہے کہ وہ ایک فضا نہیں بنتی. اور یہ 10 دن اس لیے بھی افضل ہیں کہ اس میں یوم النحر ہے، یوم العرفہ ہے، یوم ترویہ ہے. یہ عشرہ اہم ہے اس لیے کہ اس میں عظیم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. دیکھیے رمضان کتنا اہم مہینہ ہے، لیکن رمضان میں حج تو نہیں ہوتا نا. اس عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں حج بھی شامل ہے اور قربانی بھی شامل ہے. آپ رمضان میں تو قربانی نہیں کر سکتے، ان دنوں میں اگر آپ کی پیچھے زکوٰۃ رہ گئی، آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، آپ روزہ رکھ سکتے ہو، آپ حج کی عبادت انہی دنوں میں ساری، آپ جتنے صدقہ خیرات تمام چیزیں، نوافل، دعا، قربانی، نماز، روزہ، تمام کی تمام عظیم عبادات، نماز، نفل، سنت، فرض، سارا کچھ اس عشرے میں کیا جا سکتا ہے.
پھر یہ کہ ان دنوں کی عظمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے سورۃ الفجر میں، قرآن میں. اور جو قرآن میں ایام معلومات کا ذکر آیا نا، تو علماء کہتے ہیں ان کے مطابق یہی دن ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا. ان 10 دنوں کی فضیلت ہے کہ اس کے 10ویں دن اللہ کے مال میں سے دیے گئے جانوروں پر جو قربانی ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو سورہ حج میں بھی ذکر آیا، تاکہ وہ سورہ حج میں ذکر آیا، ترجمہ بتا رہی ہوں، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں، یعنی حج کے موقع پر اور چند معلوم دنوں میں، اور پالتو چوپایوں پر اللہ کا ذکر کریں، اور اس نے انہیں جو دیے ہیں، یعنی اللہ نے جو عطا کیے ہیں، سو اس میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. تو جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق یہ جو ایام معلومات ہیں، جو دن ہیں، یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ایک فضیلت ان کی اور بھی ہے کہ حج کا عمل انہی دنوں میں اختتام پذیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حج. اور ایک فضیلت جو اور بہت اہم ہے، یوم العرفہ کا دن ہے. ان 10 دنوں میں اہم ترین دن جو ہے وہ یوم العرفہ کا دن ہے، جو کہ دین کی تکمیل کا دن ہے. اس لیے بھی یہ دن بہت اہم ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام کر دی تھی. جیسا کہ الیوم لکم دینکم واتممت علیکم وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ کا ارشاد ہے نا یہ کہ آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا ہے، اور میں تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت مسلمہ کے لیے. دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین ہم پر مکمل کیا، اور مکمل دین ہمیں دیا، اور ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور پھر بتا دیا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک دین کو سب سے بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں. یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ دین پھر کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا، عشرہ ذی الحج کی فضیلت یوم العرفہ بھی ہے، اور جو یوم النحر ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ حج اکبر کا دن ہے. اس عشرے کا جو 10واں دن ہے نا، یوم النحر کا دن ہے، اللہ کے نزدیک یہ عظیم ترین دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن کرد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن کون سا ہے؟ یوم النحر. پھر یوم القر. یوم القر کہتے ہیں قربانی. یوم النحر کون سا ہے؟ 10واں دن جو عید کا دن ہے نا، یعنی قربانی کا دن. اور یوم القر کون سا ہے؟ اگلا دن. اس دن پھر لوگ مینا کی وادی میں قرار پکڑتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کر کا لفظ کہا گیا. یعنی میدان عرفات میں لوگ جاتے ہیں، میدان مزدلفہ میں جاتے ہیں، اور پھر رمی کرنے جاتے ہیں، طواف افاضہ کرنے جاتے ہیں، لیکن پھر آتے کہاں پر ہے؟ قرار کہاں پہ پکڑتے ہیں؟ وادی مینا میں رکے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، تو اس کی وجہ سے اس کو کر کا لفظ آیا. آرام کرتے ہیں نا وہاں جا کر قربانی کے اگلے دن، یعنی کہ عید کے دوسرے دن. تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ 10 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہے، اور حاجیوں کے لیے بھی یہ 10 دن بہت اہم اور بہت ہی افضل ترین ہے. یعنی جو لوگ بیت اللہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے لیے بھی کتنے زیادہ اہم ہے کہ ایک تو دن اتنے اہم. اور ویسے دیکھا جائے کہ ایک نماز جو بیت اللہ میں پڑھی جاتی ہے وہ لاکھ نمازوں کے برابر اس کا اجر ہے. آپ سوچیں نا کتنا بڑا اجر ہے. تو حرم کی ایک نماز اتنی قیمتی ہے، اور اتنی افضل جگہ، اور اتنے افضل دن، اور یہ افضل عمل، اگر یہ سارے پھر ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں تو کتنا کئی گنا اس کا اجر بڑھ جائے گا. تو یہ جو 10 دن ہیں جن کے اوپر ہماری کلاسز جاری ہیں، یہ انتھک محنت والے دن ہیں، یہ انتھک سخت محنت والے ایام ہیں. سلف صالحین نیکی کے کاموں میں ان دنوں میں بہت شدید محنت کرتے تھے. سعید بن جبیر کا حال یہ تھا کہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے تو وہ اتنی سخت محنت کرتے جو جتنی ان میں طاقت بھی نہیں تھی. یعنی ان دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے. کہتے ہیں ان 10 دنوں کی راتوں میں اپنے گھروں کے دیے نہ بجھایا کرو. کیوں؟ یعنی رات کو بھی اپنی لائٹس آف نہیں کیا کرو. اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی راتوں کو بھی عبادت کرو، دن کو بھی عبادت کرو. دیا تو آف ہو گئے تو پھر سو جائیں گے نا، اس لیے تو اتنی محنت کہ اپنی طاقت سے بھی زیادہ، مطلب ایکسٹرا محنت، ہمت سے بڑھ کر. تو یہ ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم بھی اپنی ہمت اور طاقت کو جمع کریں. ابو عثمان ہندی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی بہت تعظیم کرتے تھے اور ان کو بہت اہمیت دیتے تھے. ایک تو تھا رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن، اور نمبر 2 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ جو عشرہ آیا چاہتا ہے، اور تیسرا محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ عشرے جو تھے ان میں صحابہ کرام بھرپور عبادات کرتے تھے. اور یہ جو ہم آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 10 دن بہت زیادہ اہم ہیں،
تو ان 10 دنوں کو اللہ کے تقرب اور عبادات سے آباد کرنا چاہیے. یہ 10 دن جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اللہ کے تقرب اور عبادات سے آباد کرنا چاہیے، قرب اللہ کا حاصل کرنا چاہیے، عبادات کثرت سے کرنے چاہیے، یعنی اس میں زیادہ تر نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے اور کوئی بھی نیک عمل چھوٹنا نہیں چاہیے. عام طور پر رمضان کے آخری عشرے میں تو لوگ بہت محنت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جاتا ہوا رمضان ہوتا ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اتنا شوق نظر نہیں آتا، اتنی زیادہ عبادات، اتنی رغبت، یہ سب نہیں ہوتا. تو حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں، میں بار بار بتا رہی ہوں، نوٹ کر لیں اس چیز کو کہ رمضان کے دنوں سے یہ 10 دن زیادہ افضل ہے اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ بلند اور افضل درجوں پر ہیں. تو اس لیے ہمیں ان دنوں کی خاص پلاننگ کرنی چاہیے اور ان دنوں میں سارے نیکی کے کام کر کے سارے سال سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب کمانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں طاقت دے، ہمت دے، قوت دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی طرف راغب کرے اور ہمیں تمام وہ نیک اعمال جو ہم کر سکتے ہیں، جو ایک انسان کی طاقت ہے، قوت ہے، اس کے مطابق ہم وہ سب کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کچھ کاموں کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اپنے پاس ضرور نوٹ کر لیجئے گا وہ تمام کام جو علماء نے ترتیب دیے ہیں کہ اس طرح کے کوئی بھی کام آپ اپنے پاس لکھے ہوں کہ کوئی بھی کام ہمارا چھوٹے نہیں. یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے نیت کر لیں کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، آگے سے ہماری مدد فرما، اور نیت کر لیں اور دعا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس عشرے تک پہنچایا، اور اس پر شکر بھی کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عشرے تک پہنچایا اور تو نے ہمیں زندگی بخشی، تو ہمیں اس موقع سے صحیح بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، قوت بھی دے، ایمان بھی دے اور عافیتوں میں رکھ، ہمارے بچے سلامت رکھ، ہمارا گھر بار سلامت رکھ، ہماری جان مال عزت آبرو صحت سب سلامت رکھ. یہ دعائیں کریں کثرت سے اور اس عشرے میں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابہ کرام اپنی وہ دعائیں جو سال بھر پوری نہیں بھی ہوا کرتی تھی لکھ کے رکھا کرتے تھے کہ یوم العرفہ کا دن آنے والا ہے، اس دن مانگی دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں. پورے یقین کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے. ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں اور اپنے دیکھیں ایک حاجی جب اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کی محبت میں چلا جاتا ہے تو غیر حاجی جو گھروں میں بیٹھے ہیں کیا ایک دن کے لیے وہ اپنے سارے کام کاج سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے؟ کہ اپنے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، وضو کریں، عبادت کریں، دعائیں کریں، اذکار کریں، تلاوت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے چپ کے باتیں کریں، آنسو بہائیں، خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اس پر شکر بھی کریں، سجدہ شکر بھی کریں کہ اللہ تو نے زندہ رکھا، تو نے پہنچایا، اور اپنی مغفرت طلب کریں. بخشش کا دن ہے، جن تمام دنوں میں بخشش ہوتی ہے اس میں سے سب سے افضل ترین دن یوم العرفہ کا دن ہے کہ جب گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد کی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.